बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया को इस बात का अच्छी तरह इदराक हो चुका है कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि एक जरी सलार हैं, उनकी क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो बदतरीन शिकस्त दी है वो एक तारीख़ का सुनहरा बाब बन चुका है। इस मर्द आहन मर्द मोमिन ने ना सिर्फ फ़ौज की क़यादत की है, हमारी अस्करी क़यादत को मजबूत किया है, हमारे दिफा को मजबूत किया है। उन्होंने अपना किरदार जो है मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बड़ा अच्छा और नुमाया और मुनफरिद तौर पर अदा किया है। मुआशी बहाली के लिए जो SIFC का प्लेटफॉर्म है उसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ भरपूर ताउन किया और मुल्क के अपने अंदर जो है बैनुल अक़वामी सरमायाकारी हो गई या फिर जो रेमिटेंसेस के हवाले से हमने देखा कि बहुत पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो दीगर ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छा इंप्रेशन भी गया है मिलिट्री डिप्लोमेसी करके, और दुनिया को अब पाकिस्तान पर एतमाद भी होने लगा है। पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से बात करूंगी, खुसूसन जो कि पाकिस्तान का सरमाया है और हमारी जो यूथ है उनको मिसगाइड किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। यकीनन वो ब्रेन वॉश भी जो है वो हमारे सिपह सलार ने बहुत अच्छी तरह किया और मेक श्योर किया हमारी यूथ को कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का वो रोशन है। कुछ दिन कबल नाज़रीन पाकिस्तान में पहली बार ओवरसीज़ कन्वेंशन कराकर दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई और इतना भरपूर ये इस तकरीब का इनेकाद किया गया था कि इसमें जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने यक ज़बान होकर जो है पाकिस्तानी क़यादत पर, सिपह सलार पर अपने एतमाद का इजहार किया और यकीनन जो फील्ड मार्शल साहब थे उन्होंने मेक श्योर भी किया कि जितने ओवरसीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं उसको एड्रेस किया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान का एम्बेसडर का एजाज़ भी दिया है। इस वक्त फील्ड मार्शल जो है USA के दौरे पे थे, वहाँ पाकिस्तानियों में के साथ उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे उनसे मुलाकात की है और यकीनन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो किरदार इस वक्त ओवरसीज़ रेमिटेंसेस की मद में कर रहे हैं, गो के उनको भी PTI ने यहाँ पर भी मिसगाइड किया था कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें, मगर हमने देखा कि रिकॉर्ड हमारा इजाफा हुआ रेमिटेंसेस में भी और हमारी FDI भी बहुत बड़ी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी फील्ड मार्शल को और अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज अकीदत पेश किया। सो आज हम ये बात करेंगे कि एक अफवाज पाकिस्तान का सिपह सलार जिसका काम सिर्फ एक अस्करी क़यादत की कमांड करना होता है, मुल्क का दिफा करना होता है, मगर इस वक्त अफवाज पाकिस्तान मल्टी जो डायमेंशन है उस पर अपना किरदार अदा करके पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत कर रही है। सो इसी हवाले से बात होगी। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब मौजूद हैं और जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सर जाहिद साहब, एक बड़ी अच्छी बात मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब हंगामी हालात होते हैं तो हंगामी इकदामात करने पड़ते हैं। वतन अजीज़ गुज़िश्ता कई अरसों से वो हम सुनते आ रहे हैं कि जो नाजुक दौर से गुजर रहा है और यकीनन रहा भी, हमने देखा मईशत के हवाले से भी और मुख्तलिफ हमारे चैलेंजेस भी रहे, लेकिन सर आपको क्या नज़र आ रहा है कि हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का जो किरदार है रियोट मेजर्स इन एमरजेंसी सिचुएशंस में कितना परफेक्ट लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शादिया फॉर द इनवाइट and it is always a pleasure to share screen with such an eminent scholar और ambassador आपके मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, उनसे मैं बहुत सीखता भी हूँ जी। ये जो भी आपने सवाल किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, जब हम फील्ड मार्शल का जिक्र करते हैं या उनके जो रिसेंट परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं तो मैं इसको जोड़ना चाहूँगा एक नेशनल विक्ट्री के लिए या नेशनल एफर्ट की जो उन्होंने एज अ मिलिट्री कमांडर जिस तरीके से उन्होंने नेशनल एफर्ट को लीड किया। मैं नेशनल एफर्ट इसको करूँगा कि जी मैं समझता हूँ कि मिलिट्री अगर इसका 50% पार्ट है तो 50% जो है वो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान के लोग हैं जी। वो दे आर दी, वो कहते हैं ना कि इट इज़ मैन बिहाइंड दी गन और फौज के पीछे इट इज़ द नेशन बिहाइंड द मिलिट्री। तो ये दैट इज़ मेरे कॉन्सेप्ट तो ये है जी। तो ही इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली पाकिस्तानी एफर्ट, he is representing Pakistani defiance, he is representing Pakistani defense, Pakistani potential, and he is representing the unbounded resolve of the nation. ये वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो एक पर्सनैलिटी के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको ये एजाज़ बख्शा है कि वो जब वक्त आया है पाकिस्तान के ऊपर और ये मिलिट्री कमांडर लीडर्स ने एक दो ही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करने होते हैं और ख़ास तौर पे जो वॉर का जो डिसीजन होता है दैट इज़ द प्राइम डिसीजन। और ये अल्लाह ताला देखे बहुत से मिलिट्री कमांडर्स गुजरे हैं, वो किसी की लाइफ में इस तरह के डिसीजन 4-5 हमारी जंगें हुई हैं जो मेन बैटल्स हुई हैं, डिफरेंट मिलिट्री कमांडर्स की आप जो परफॉर्मेंस है वो पूरी आर्मी को, अच्छा मिलिट्री लीडरशिप की एक शादियत जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है
کہ وہ سکسیس تو سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے, پوری قوم کے ساتھ, پوری اپنی افواج کے ساتھ, اپنے انڈر کمانڈ کے ساتھ, لیکن جب چیلنج ہوتا ہے یا جو فیلئر ہے اس کو وہ اون کرتا ہے. تو وہ دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ ان ہم, ان کی پرسنالٹی کے اندر. تو اسی کو وہ لے کر ابھی جب باہر گئے ہیں تو ان کا جو والہانہ استقبال ہوا ہے, اور آپ خود آئی وٹنس رہی ہیں ایک ایسی تقریر کی جو انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے کی تھی, اور آپ بڑا ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں. سر میں تو کہہ رہی ہوں اصل تو آگ بھارت کو لگی وہاں سے تھی, وہی خطاب تھا جس نے سپارک کیا تھا, ٹریگر کیا تھا. تو بس اللہ نے کیا کہ اس خطاب نے قوم کے اندر بھی ایک نئی روح پھونکی, ایک نیا جذبہ آیا. اور دیکھیں انہوں نے دو ہی باتیں کی اس خطاب کی. اگر ہم ملٹری آسپیکٹس والی بات کریں, ایک تو انہوں نے اپنی ساری ایفرٹ کو, یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی آف کورس مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور جو وار پروزیکیوشن بھی ہماری ہے وہ اسلامک قوانین اور جو ہمارے قرآن اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی کے مطابق وہ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے کی. جو دو امپورٹنٹ باتیں کی انہوں نے, ایک تو انڈیا کو کہا کشمیر کے کانٹیکسٹ میں, کشمیر کا ذکر کرنے کے بعد, کہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ کرنا, جو انڈینز نے کیا اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, دیٹ از ہسٹری. ہمیں کوئی اتنا ہیورسٹک یا گھمنڈ میں نہیں جانا چاہیے, ہمبل رہتے ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آئندہ بھی جب ہوگا تو اسی طرح ہی آگے جائے گا, رسپانس جائے گا, کیونکہ انڈین کانٹیکسٹ میں پاکستانی رسپانس ایک اسٹریٹجک جو لیول سیٹ ہوا ہے, وہ کوئی بھی فار دیٹ میٹر ملٹری کمانڈر ہو وہ وہیں سے اسی لیول پہ جائے گا, اور انہوں نے بھی وہی کیا. اور دوسرا انہوں نے جو بلوچستان میں یا جو شورش ہمارے فترہ الخوارج اور فترہ الہندوستان کی کمبینیشن بینگ دیس پراکسیز آف دی اسپانسر اسٹیٹ انڈیا کے, وہ اس کے, تو ان کو انہوں نے تھریٹ کیا. اور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وٹ ایور ہی از سیئنگ وہ کر کے دکھلا رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے ہارڈ اسٹیٹ. اب باقی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بیچ میں ہم نے کام کرنا ہے. تو آئی تھنک ان کا دورہ از ویری امپورٹنٹ, اس مشکل اور کرٹیکل ٹائم پہ ان کا وہاں پہ پریزنس جو ہے دیٹ کین ہیلپ ان اے بیٹر ڈپلومیسی, جو ایران اسرائیل کانٹیکسٹ ہے اس کے بیچ میں بھی اور اپنے ریجن کے بیچ میں بھی اسٹیبلٹی کے لیے. ٹھیک ہے. جوہر سلیم صاحب, جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ آپ کی خارجہ پالیسی کے لیے, آپ کی اقتصادی پالیسی کے لیے بڑا ہی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اور ہم اگر کریں فیلڈ مارشل صاحب کی, عاصم منیر صاحب کی, تو جس طرح ہم نے گزشتہ بہت, بلکہ سال کہہ لیں آپ, سال ڈیڑھ سال میں, 2 سال میں ہم نے جو عاصم منیر صاحب کی ملٹری ڈپلومیسی دیکھی, اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو گئی, پاکستان کی اقتصادی پالیسی ہو گئی, یا پاکستان کا امیج ہو گیا, اس کو بہتر کرنے میں کتنی اس کو اہم کردار ادا کیا. دوسرا ایک اور چیز ایڈ آن کر لیجئے گا کہ حالیہ جو ہم نے ابھی وقت گزارا ہے, یہ بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی ہے, 7 گنا بڑا ملک پاکستان سے, جو ہر وقت ہماری پولیٹیکل, ہماری کلچرل, ہماری اکنامیکل, ہماری ملٹری جو ڈسٹریکشنز میں ملوث رہتا ہے, ساتھ ساتھ ان معاملات کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب. آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل, یہ بہت, دیکھیں جو ہے ہماری پاکستان کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے یا فورن پالیسی ہے, تو پاکستان کیونکہ ایک بڑے فائنینشل کرائسس سے گزر رہا تھا, تو اس میں سب سے پہلے جو سٹیج تھی وہ یہ تھی کہ اکنامک ایک اسٹیبلٹی آئے. تو اب پچھلے 2-3 سال سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں ان ٹرمز آف جی ڈی پی گروتھ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے, اور فسکل ڈیفیسٹ, اور جو باقی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, جو ریمیٹنسز بہت زیادہ بڑھی ہیں, اور پھر ٹیکس کلیکشن بھی بڑھی ہے, تو ایک اسٹیبلٹی کا عنصر آیا ہے. اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے. تو اس میں یہ جنرل صاحب جو فیلڈ مارشل صاحب کا جو انیشیٹو ہے یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ دیکھیں چائنا کی اگر آپ مثال لیں, تو چائنا نے جب گرو کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, چائنا میں جو پہلی ویو آئی تھی انویسٹمنٹ کی, وہ 80s کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت جب انہوں نے یہ 79 میں جب ڈینگ جیاؤپنگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فوکس کریں گے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف, تو سب سے پہلی جو ویو آئی تھی انویسٹمنٹ کی وہ چائنیز اوورسیز انویسٹرز تھے, وہ خود چائنیز تھے جو اوورسیز میں رہ رہے تھے سارے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو اوورسیز ہیں, ہماری جو پاکستانیز ہیں, جو کمیونٹی ہے جو کہ 10 سے 12 ملین ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو اکنامک جو ہے نا ورتھ ہے, تو ان کی جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے اس کے برابر ہی اکنامک ورتھ ان 12 ملین لوگوں کی ہے, 12 ملین پاکستانیوں کی ہے. تو ان کی جو سیونگ پروپینسٹی ہے اور جو پروپینسٹی ٹو انویسٹ ہے, وہ پاکستان, کیونکہ ہماری تو ایوریج جو ہے جی ڈی پی بہت لو ہے پاکستان کی, ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ, ان کی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اگر ہم وہ ٹریک کر سکیں تو پاکستان کو سب سے بڑی جو پش مل سکتی ہے اکنامک گروتھ کی طرف وہ ہوگی. اور اسی لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن کہ وہ جو پاکستانی ہیں ان کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں اس کو انکریج کیا جائے, وہ صحیح پاکستان.
अच्छा, उसको इनकरेज करने के लिए देखें 2-3 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान का ब्रांड, खैर अब इंडिया के साथ जो हुआ है सारा, उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह की डिफरेंस दिखाई है और जिस तरह की सारी जो है ना डिफेंस दिखाई है और फिर अपनी कैपेसिटी दिखाई है, उससे बड़ा है पाकिस्तान के। लेकिन साथ ही साथ इस चीज की भी बहुत जरूरत है कि पाकिस्तान का इमेज जो है, वो जो कंट्री ब्रांड जिसको कहते हैं, मैं इस पर काफी लिखता भी रहा हूँ कि जो कंट्री ब्रांड होता है आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। अगर आपने ट्रेड अट्रैक्ट करनी है, या आपने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, या आपने टूरिज्म अट्रैक्ट करना है, टूरिज्म अट्रैक्ट करनी है, या आपने जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बनना है प्रॉपर्ली, तो उसके लिए आपका कंट्री ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान का कंट्री ब्रांड जो है बदकिस्मती से वो बहुत से सालों से वो काफी ज्यादा जो है, बिकॉज टेररिज्म की वजह से, जो बाकी मसाइल में हम घिरे रहे हैं दुश्मनों की साजिशों की वजह से भी, तो वो उसकी वजह से कंट्री ब्रांड हमारा बहुत ज्यादा नीचे चला गया। अभी हमारे पास एक मौका है अपना कंट्री ब्रांड वापस जो है, देखिए इस चीज से हमें एक वो मिला है मौका। साथ ही साथ अगर हम इकोनॉमिकली और स्टेबलाइज होते हैं, फिर साथ ही साथ हमें इस चीज की जरूरत है, जिसका SIFC जो है इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो इसी तरह जो हमारे बाकी इदारे हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अगर खसूसन वो इदारे जिनसे कि अवाम को काम पड़ता है, अगर ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? वो होगी रियल एस्टेट में। अच्छा, वो होगी मे बी उसके बाद कहीं जाके वो आएगी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स में या इस तरह से। तो वो जो इदारे हैं, लेट्स से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, CDA है, या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस तरह की जितनी भी अथॉरिटीज है, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। तो उनको थोड़ा रिफॉर्म करने की भी जरूरत है, ताकि मतलब वो फ्रेंडली हो, उधर काम लोगों के बिल्कुल आसानी से हो, वहाँ पे कोई लोगों को किसी किस्म के मसाइल ना हो। तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस तरफ भी पूरी तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह जो है ना कोर्ट्स जो है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तानियों को बाहर जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इत्मीनान हो कि अगर हम कोई जमीन लेंगे, कोई जायदाद लेंगे, उस पर कब्जा नहीं होगा, उस पर कोई मसला हो गया तो कोर्ट्स जो है वो फौरन उस मसले को हल करेंगे। प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनकी एनफोर्समेंट, इंटेलेक्चुअल राइट्स की एनफोर्समेंट, अब ये सारी चीजें हैं। तो और मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब इन पे काम भी होगा। बिकॉज देखें, अगर हमने वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी से जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने मुल्क में, सारे मुहब्बे वतन हैं, और वो देखें जब और उनके पास बहुत सी सेविंग्स हैं और उनको वो बिल्कुल चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अगर वो रेमिटेंसेज जो है इतनी भेज सकते हैं रिकॉर्ड, तो इन्वेस्टमेंट अगर वो करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को बाकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तो फिर बाद में उसकी जरूरत महसूस होगी। सबसे पहली वेव तो इसकी आ जाएगी ना। और चाइना में भी ये हुआ था, पहली जो वेव थी, जो बड़ी वेव थी, वो ओवरसीज चाइनीज की इन्वेस्टमेंट की। लेकिन जॉर्ज साहब, ये आप चूंकि ये बात कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। सर, मसला ये होता है कि लोगों को एतमाद चाहिए। लोग अपना पैसा अगर मुल्क में लगाते हैं, लोगों को हर तरह से श्योरिटी चाहिए। उस श्योरिटी के लिए भी अब ये ओवरसीज जो हमारे या सरमायाकार या लोकल सरमायाकार भी हो गया, वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब की तरफ देख रहे होते हैं। अब SIFC जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें ये ब्यूरोक्रेसी के जितने भी मामलात हैं उनको ठीक करने की बात है, सिस्टम को ठीक करने की बात है। इस पे भी बड़ा नुमाया किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल साहब ने। जी देखिए SIFC बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए महसूस हुई कि आपके जो बाकी इंस्टीट्यूशन थे जो ब्यूरोक्रेसी के, वो काम नहीं कर रहे थे अपना जो प्रॉपर। बाहर के इन्वेस्टर्स, मैं आपको बताऊं कि चाइनीज ने मुझे कितनी बार, हमारा तो उनके देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज का मैं प्रेसिडेंट होते हुए उनके साथ हमारा बहुत गहरा एक लिंक है। वो हमें कई बार कह चुके हैं कि जी देखें, कई हमारे जो मंसूबे हैं उनके 4-4, 5-5 साल से नोटिफिकेशन नहीं इशू हो सके। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी में SIFC इसीलिए बनी कि ब्यूरोक्रेसी अपना काम उस तरह से नहीं कर रही थी। तो और इसी तरह जो कोर्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देखिए दुबई ने क्या किया, उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बना दिए DAFC के नाम से, क्योंकि लोग उनके कोर्ट्स को ट्रस्ट नहीं करते थे। तो मुझे अब कभी उम्मीद है कि इस तरफ भी बहुत ज्यादा तवज्जो होगी। जो है ना कॉन्ट्रैक्ट राइट, जो है ना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट जो है उसकी तरफ, और खसूसन ये जो इदारे हैं ना, खसूसन ये जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, आवाम को इनसे बहुत, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी जब प्रॉपर्टीज लेंगे तो सबका साफ करते होगा, तो इनको रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद साहब, फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह से दहशत गर्दों को कला कमा किया है अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी फोर्सेज ने, लेकिन अब जो हम इंटरनेशनल फोरम पे एविडेंस लेकर गए हैं इंडिया के खिलाफ, फितनुल हिंदुस्तान के खिलाफ और दीगर जो अस्करी जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ, अब कितनी कन्विंसिंग है? क्योंकि G7 में आज हमने जो मनाजिर देखे हैं वो भी तारीख का हिस्सा हो गए जाहिद साहब, क्योंकि भारत को जिस तरह एक आइसोलेशन और तनहा देखा, यही हम देखना चाहते थे।
جی دیکھیں شادیہ بات اس طرح ہے کہ بھارت تو خود وکٹم ہو رہا ہے اپنے پھیلائے ہوئے جال کے بیچ میں. یو کانٹ میک دی انٹائر ورلڈ فول فار آل دا ٹائم. آپ کسی کو اتنے لمبے عرصے کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے. اور پاکستان کی جو پرسیپشنز ہیں یا پاکستان کی وہ میں اور آپ بات کریں گے یا جنرل عاصم وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب بات کریں گے تو وہ تو لگے گا کہ یہ تو پاکستانی کانٹیکسٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں جنرل کوریلا کی جو سٹیٹمنٹ ہے کمانڈر سینٹ کام کی, تو دیٹ ریفلیکٹس کہ پاکستان کی کیا کردگی رہی ہے یا پاکستان کی کیا اپروچ ہے ٹورڈز دی ٹیررزم. اور وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اپنی سینٹ کو انڈر اوتھ ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. دی کمانڈر سٹس دیر انڈر اوتھ اور وہ اپنی سٹینڈنگ کمیٹی کو اس کے جوابات دیتے ہیں, وہ 100% جواب. تو وہ ہے پاکستان کی ریکگنیشن اور ریئلائزیشن. دیکھیے پاکستان کا جو ٹیررزم کا ہے انڈین پالیسی تو پاکستان کے خلاف لگی ہوئی ہے, ایک پراکسی ہے, پاکستان کو پالیسی کیپچولیشن کرنا چاہتے ہیں. اور ہم پہلے بھی کہتے تھے اس وار سے پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں بھی کئی دفعہ ہم نے کہا کہ کنونشنل ڈومین میں جب انڈیا دیکھ رہا ہے کہ وہ میچنگ پاکستان کو ایک شکست نہیں دے سکتا تو وہ دوسری ڈومینز میں جگ گیا ہے جی. اور لیڈ انسٹرومنٹ کے طور پہ اس نے ٹیررزم کو اپنی پالیسی بنایا. پھر کشمیر کی جو لیجیٹیمیٹ موومنٹ ہے, انڈیجنس جو موومنٹ ہے, اس کو وہ لنک کرنا چاہتا ہے ٹیررزم کے ساتھ, نمبر 1. اور نمبر 2 اپنے جو ٹیررزم ایز این انسٹرومنٹ آف پالیسی کو چھپانا چاہتا ہے اور اس نے طریقہ یہ ڈھونڈا کہ پاکستان کو ٹیررزم سے ریلیٹ کر دیا جائے. پھر وہ جو ساتھ ہی اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے, آر ایس ایس کی ہے, وہ ٹیررزم کے خلاف بھی نہیں ہے, صحیح ہے یا غلط اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر. اور وہ ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں, وہ پوری دنیا اور اس ریجن کو اور خاص طور پہ بھارت کو اور اس پورے ریجن کو ایک ہندو سٹیٹ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے, جہاں پہ سکھ کے لیے, کرسچینز کے لیے, دلتس کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے تو اس ریجن میں کوئی جگہ نہیں. اس کا تو بس چلے تو اس کو عربین گلف میں پھینک دے پورے مسلمانوں کو اٹھا کر. اور اس کی پھر دوبارہ ایک اور مثال دوں گا کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس کی ہیٹ بڑی ہے 2024 کی جو رپورٹ ہے سیکیورٹی کونسل کی ایویلیوشن رپورٹ, وہ آپ پڑھ لیں, 86% مسلمانوں کے خلاف بڑی ہے. جو وقف بل ہے وہ دیکھ لیں وہ کیا چیز ریفلیکٹ کر رہا ہے. جو اینٹی مسلم لاز ہیں وہاں پہ وہ کیا چیز ریفلیکٹ کر رہے ہیں. کاؤ کا انہوں نے ایک گاؤں ماتا کا جو ایک وہ چیزیں لائے ہیں اس کو دیکھ لیجئے. پھر سٹیٹ لیس کرنے کی کوشش کی انہوں نے سٹیزن ایکٹ کے تحت. تو یہ وہ چیزیں کشمیر پھر آپ کے سامنے ہے. پھر سکھوں پہ ابھی آپ نے 4 میزائل داغ دی ہیں خود ہی تاکہ پاکستانی اور سکھوں کے درمیان ایک ویج کریٹ کیا جائے. ان کی ابھی یہ ہمارے پاکستان میں ابھی ان کی ہونی ہے سکھوں کی وہ جو ایکٹیویٹی ہے ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی, اس کے لیے انہوں نے ٹریول بین کر دی ہے. تو وہ مذہبی آزادی, شخصی آزادی, میڈیا کی آپ کی بولنے کی ہر آزادی کو چھیننا چاہ رہا ہے. تو یہ تو وہ خود ریفلیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں فیلڈ مارشل عاصم جو ہے وہ اپنا جو نیشنل ہمارا جو بھی پولیٹیکل آبجیکٹیو ہوگا جس کو تھرو ملٹری انسٹرومنٹ انہوں نے حاصل کرنا ہے, چاہے وہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کے خلاف ہو, چاہے وہ ہمارے جو وارنگ فیکشنز کہہ لیں ان کو, کہ یا جو فتنۃ الہندوستان کے لوگوں نے جو عام اٹھائی اور اسٹیٹ آف پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ان کا نہ بلوچستان سے تعلق ہے, نہ بلوچی روایات سے تعلق ہے, نہ بلوچستان کی انسانیت سے تعلق ہے. ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ ان کو کسی مذہب, کسی لسانی بنیادوں پر یا مذہبی بنیادوں پر یا ان کو کسی جماعتی گروہی بنیادوں پر بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیٹ دیم اسٹے ایز فتنۃ الہندوستان. وہ اسلام کے پاکستان کے دشمن ہے اور یہ ان کو اسی کیٹیگری میں ٹریٹ کریں گے. یہ انٹیمیڈیٹ ہونے والے نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں ہے, یہ سوشل بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں ہے. بلیک کو بلیک اور وائٹ کو وائٹ کہیں گے. اور اس کی مینیفیسٹیشن وہ کئی اپنے ایکشن سے کر چکے ہیں کہ جب ایک نشانے پہ کسی چیز کو رکھ لیتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے, وہ ذاتی نشانہ نہیں ہے ان کا. اینی باڈی ہو از کراسنگ دی ریڈ لائن فار پاکستان اگینسٹ پاکستان, he will be taken on, اور اس میں he is very firm on that, اور وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے جوہر صاحب, ایک تو یہ ہو گیا کہ دہشت گردی میں جو پاکستان کی خدمات ہیں, جو کاوشیں ہیں, اس کو انڈوز کیا امریکہ نے, جیسے کہ بتایا کہ جنرل کوریلا نے کیا, اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اور یقیناً اس سے بھارت کو دھچکا تو لگا ہوگا, اور بھارت کے تمام کیے کرائے پر جو ہے پانی پھرتا چلا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف اکنامکلی بھی جو ہے اب امریکہ پاکستان کو بڑا ہی سپورٹ کر رہا ہے. آج ہی وزیر خزانہ کی ہمارے امریکہ کے وزیر تجارت سے ورچوئل جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ دوبارہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جلد ہی تجارتی معاہدہ جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو انداز میں ایک ڈائلاگ کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور دوسرا کہ ٹرمپ صاحب نے جس طرح سے پاکستان کے لوگوں کی تعریف کی, پاکستان کی پروڈکٹس کی تعریف کی, اور جس طرح سے ٹریڈ کرنے کے حوالے سے امریکہ کے, تو یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے سر.
बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मौका है। और जनरल जाहिद ने भी जिस तरह कहा, और मुझे हमेशा खुशी होती है जब ये को पैनलिस्ट बनते हैं, बिकॉज इनके बड़ा एक मुदब्बर स्टाइल है और अच्छी बैलेंस बातें करते हैं। तो बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो मीडिएशन की भी ऑफर की कश्मीर पे, और जो हिंदुस्तान की कोशिश थी कि कश्मीर का मसला दफन कर दे और पाकिस्तान को वो हाइफिनेट कर दे अफगानिस्तान के साथ, उल्टा पाकिस्तान और इंडिया दोबारा से जो है हाइफिनेट हो गए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र इकट्ठा ही आ रहा है, जो कि इंडिया नहीं चाहता था। तो बिल्कुल जो है ना, और फिर उसके बाद ट्रंप ने जो कहा कि ट्रेड पे पाकिस्तान के साथ इसका और भी उतावन बढ़ाना चाहते हैं दूसरे शोबों में भी। तो ये बहुत, अभी देखिए एक और लिस्ट आ रही है 36 मुल्कों की जिसपे वो अमेरिका पाबंदियां लगाने का सोच रहा है इस वक्त, तफरी पाबंदियां। तो अच्छी चीज ये है कि देखें उस 36 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है, अभी मैंने कल ही वो लिस्ट देखी है। तो ये एक जो है ना, ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं, इससे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो देखें अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना एक्सपोर्ट पार्टनर है, मतलब हमारी सबसे बड़ी जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से होती हैं, सबसे बड़ी ट्रेड चाइना के साथ है, लेकिन जिस मुल्क के साथ जिसको हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सिंगल लार्जेस्ट दुनिया में, वो अमेरिका है। और जिस मुल्क से सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस हमें मिलता है किसी एक मुल्क से दुनिया में, वो अमेरिका है। तो इसलिए अगर अमेरिका के साथ हमें एक अच्छा ट्रेड डील हम साइन करते हैं तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही जो है ना एक बहुत अच्छा मौका होगा। और खसूसन क्योंकि हम टेक्सटाइल्स 90% टेक्सटाइल्स वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जो कि मेन स्टे है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का, तो उसके लिए एक जो है एक लाइक तो बी बून। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा जो है ना वक्त है जिसमें कि अमेरिका से हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। और हमें चाहिए इस वक्त के जो देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का फर्क है, जो कि काफी ज्यादा है। उसको हम फिलअप करते हैं किसी हद तक रेमिटेंस के साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रह जाता है। फिर उसको हमें लोन्स लेके, फिर हमने जो लोन्स लिए हुए हैं उनकी हमें ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स और वापसी करने होते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा मसला तो इस वक्त वो है ना। लेकिन अगर हमारी एक्सपोर्ट्स एकदम काफी ज्यादा बढ़ जाएं तो फिर ये मसला तो हल हो जाता है। फिर देखिए टेक्सटाइल के अलावा एक और जो शोबा जिसमें मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है वो आईटी का है। आईटी में हमारी ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट्स में है, वो ट्रिपल डिजिट्स में जा सकती है अगर उसमें सही इंसेंटिव्स हों। ये पाशा वालों से मेरी बात होती रहती है, हमारी जो फिगर्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $3.5 बिलियन तक पहुंच गई हैं, लेकिन असल में जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो 8 से 9 बिलियन डॉलर्स की हैं जो आईटी की हैं। इसलिए कि उसमें बहुत सा पैसा जो है वो लीगल चैनल से वापस नहीं आता, वो बाहर ही रख लेते हैं कि उसके लिए इंसेंटिव्स नहीं है उनके पास। तो अगर हम उनको वो इंसेंटिव्स दें और वो सारा पैसा पाकिस्तान आए और फिर और री इन्वेस्ट हो आईटी में, क्योंकि देखिए इंडिया आईटी से कोई 100-150 बिलियन डॉलर साल की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान अगर कोई 10, 15, 20 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाए तो हमारे ये जो सारे मिसाइल हैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट के और सारे इस किस्म के, और सबसे हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस कोई भी आता है तो सबसे बड़ी वजह हमेशा वही बनते हैं जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है, तो वो हल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक इस वक्त हमें जो स्टेबिलिटी मिली है उसको अगर हम उस पर बिल्ड करें, ग्रोथ की तरफ जाएं और उन इंडस्ट्रीज को जिनमें पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स का बहुत ज्यादा, और उनके लिए एक फेवरेबल जो है ना वो ट्रेड रजीम लें जिसका अमेरिका है और जिसका कि यूरोप से भी EU ने हमें GSP+ दिया हुआ है, लेकिन अभी इंडिया के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया उन्होंने, तो हम भी कर सकते हैं उनके साथ, वी कैन आल्सो नेगोशिएट। तो इसमें हमारी जो है ना क्योंकि हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। फिर मिनरल्स के शोबे में भी है, उसमें भी जो इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स के जिम्मे में आती हैं, तो वो मतलब पाकिस्तान के पास इस वक्त एक ऐसा मौका है कि जिसको अगर सही तरह से कैपिटलाइज किया जाए, ये भी बात हो रही है ऑफशोर जो है ना ऑयल की निकलने की भी बात हो रही है, तो उसको अगर हम कैपिटलाइज कर सकें और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इसका बहुत ही आम कर्जदार होगा। वो इसलिए कि ना सिर्फ ये कि वो कैपिटल फ्राहम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्राहम कर सकते हैं, बल्कि नो हाउ भी, उनमें से बहुत से पाकिस्तानी इंटरनेशनल कंपनीज में बहुत आला ओहदों पे काम करते हैं, उनकी एक जो है ना वो एक्सपर्टीज है, एक नो हाउ है, वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं पाकिस्तान में। तो इन सारी चीजों पे हमें इंशाल्लाह तवज्जो देनी है। बिल्कुल सही बात की आपने। और जो जिस तरह से हमारी रेमिटेंसेस 2025 मार्च में हमने देखा था कि 4% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी, अब हुकूमत भी जो है जो हमारी बरामदात है
اس سے زیادہ جو ہے وہ ریمیٹنسز پر توجہ دے رہی ہے. زاہد صاحب، ایک بڑا جو مسئلہ ہمیں نظر آئے گا، ایک تو یہ کہ یہ جو مومنٹم چل رہا ہے، جو پاکستان اس وقت ملٹیپل جو چیلنجز ہیں اس کو بہت بہترین طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر الگ ہے، فیلڈ مارشل الگ ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں ہمارے ہائی ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا، وزٹ کیا اس نے مختلف ممالک کا. وہاں پر دو تین باتوں کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جو کہ مجھے یاد ہے کہ اوورسیز کنونشن میں بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ فیلڈ مارشل صاحب نے ایک پیغام دیا تھا کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کوئی بھی اس کو چھین نہیں سکتا، اور یہ تمام ڈسپیوٹ جو ہے یہ کشمیری مقبوضہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. یہ وقت بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس وقت جس طرح سے پوری دنیا ہماری بات کو بڑی توجہ سے سن رہی ہے، یہ کشمیر والا معاملہ بھی فیلڈ مارشل صاحب نے یہ امریکہ میں جو اوورسیز سے ملاقات ہوئی ہے ایک بار پھر اٹھایا ہے. جی بالکل، دیکھیں پاکستان نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے جی، اور بڑا کلیئرلی پروناؤنسلی اناؤنس کیا ہوا ہے. کشمیر پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں، اور آپ کشمیر سے ریلیٹڈ ہی کر لیں، لیکن جو پانیوں کا مسئلہ انہوں نے کھڑا کر دیا جی، جو انڈس بیسن ٹری، یہ پاکستان نے ان کو اپنا نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دے دیا. دیکھیے شازیہ، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جھگڑا ہی ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے کشمیر. کشمیر کے بغیر جیسے ہمارے جسم تو موجود ہیں لیکن ہم سب کی روح اور دل ابھی تک ہمارے اندر نہیں ہے، تو وی آر انکمپلیٹ. اور ابھی مودی صاحب نے جس طرح 30 کو پش کیا پلوامہ کے کانفلکٹ کے ساتھ، نیچے انہوں چھتری ایک بناتے ہیں وار کرتے ہیں، عجیب سی ڈومینز میں چلے جاتے ہیں، اور پورے ریجن کے جو 1.6 بلین لوگ ہیں ان کا یہ دشمن ہے جی مودی. اس کو تو میں لیڈر کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. بیسیکلی از اے ٹیررسٹ، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا وہ ممبر ہے. آر ایس ایس اور سنگھ پریوار جو ہے وہ ہندوؤں کے علاوہ تو کسی کو جیتا دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ بھی ہندو جو ماڈریٹ ہندو ہے یا جو ہندوازم میں صحیح بلیو کرتا ہے، یہ اس کی نشان، وہ اس کی ریفلیکشن نہیں ہے. یہ جو ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے، جو ہندو زائنزم ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے پورے ریجن کو خطرے میں ڈال دیا. تو ہمارا جو مین جھگڑا ہے، جو لڑائی ہے، جو کانفلکٹ ہے، اٹ از ناٹ این ایشو، اٹ از اے کانفلکٹ، اور یہ جنگ والا کانفلکٹ ہے، وہ ہے کشمیر. اسی پہ ہم نے ساری جنگیں لڑی ہیں. خود یہ اپنے لے کے گئے ان کو مختلف فورمز کے اوپر، یونائٹڈ نیشن میں لے کے گئے، اور آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کشمیریت کے دشمن ہیں، وہاں پہ لوگ بسانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پلیبسائٹ ہو جائے یا یہ ہو جائے، تو وہ آلریڈی وہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پانیوں کا بھی کر کے تو انہوں نے کشمیر کو اور ہمارے لیے اوور سینسٹیو کر دی ہے. تو ہم جو کہتے ہیں نا پانی پہ جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، پانی ہمارا یا تو ان کا بلڈ آئے گا یا پاکستان کا. تو وہ کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم وہ ڈیمز تو اٹیک نہیں کرنے، یا آپ نے یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہوگی یا کوئی ڈائیورٹ کریں گے تو ہم ان پروجیکٹس کو اٹیک کریں گے. دین وی ہیو ادر ویز اینڈ مینس کہ ہم کیسے اپنے پانیوں کو پروٹیکٹ کریں گے. اور کشمیر اس میں بہت پرومیننٹلی سٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے. وہ ایک کائنڈ آف کمپلشن ہمارے اوپر بنتا جا رہا ہے. دو کہ ہم پاکستان نے حد الوسع کوشش یہی کی ہے کہ ان کو لیگل، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک مین سے ان کو سالو کیا جائے. لیکن مسئلہ وہ سولوشن کی طرف جاتا ہے جہاں پہ دونوں رائیول جو ہیں وہ اس مسئلے کو مسئلہ کہیں اور اس کے جسٹ حل کی طرف جانا چاہیں، تاکہ عوام بھی، اس پوری دنیا جو ہے، اس ریجن کے جو لوگ ہیں، وہ کب تک کانفلکٹ میں زندگی گزاریں گے. اس وقت گودی میڈیا نے جتنا ذہنی مریض اپنی ہندوستان کی عوام کا دی ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا پولیٹیکل پرائم منسٹر ہو جو اپنی عوام کو بیمار بنا رہا ہے، ذہنی مریض بنا دیا. ان کی چائے میں اگر چینی کسی نے ملائی تو ISI کی وجہ سے ہوگی ہے. ان کے اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑائی ہوگی ساس بہو کی تو اس کی وجہ بھی پاکستان ہے. ابھی ان کا جہاز گر گیا، انفارچونیٹ انسیڈنٹ، اتنی جانیں ضائع ہوئی. بجائے افسوس کرنے کہ وہ اس کے بیچ میں بھی پاکستان کو کسی بجائے ان لوگوں کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھتے، پھر انہوں نے ہر گھر میں ایک ہسبینڈ دینے کی کوشش کی ہے جو سندور لے کے چلے گئے ہر گھر میں، اپنی روایات سے بھی دور، اپنے کلچر سے دور. 26 لوگوں کا خون کرتے ہیں، انہی کی خون کی سیاہی سے آپ جو آپریشن سندور کا سکرپٹ لکھتے ہیں. تو یہ انسین پیپل آر لیونگ دیئر. بٹ پاکستان از ویری کلیئر ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. ہمارا کسی چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جنگ کرنی ہے تو جنگ کر لیں، بات چیت کرنی ہے تو بات چیت کر لیں، پرامن طریقے سے رہیں، خود بھی سٹیبلٹی کی طرف جائیں، ہمیں بھی سٹیبلٹی کی طرف جانے دیں. 80 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کے جناب ایک وقت سے زیادہ کا کھانا نہیں کھا سکتے. کون سا بھارت میں یہ جو فلموں والا بھارت ہے وہ تو اٹس ناٹ ریئلٹی سم تھنگ ایلس. یس، باقی وہ جس سے بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے اگر تیسرے ملک سے، یا کچھ اور پاکستان کو امبیلنس کرنے کی کوشش کریں گے.
تو وہ وقت گزر گیا جب پاکستان چیزوں پہ کمپرومائز کرتا تھا یا پیس کو چانس دیتے دیتے اپنا ساری پالیسی کو ہی غلط کر لیتا تھا. پاکستان کا تو وقت آ گیا ہے زاہد صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ترقی کرے گا اور یقیناً پاکستان کا مستقبل، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے ساتھ ہے، سپہ سالار فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہے. اور یقیناً اس وقت جو پاکستانی قوم جتنا فخر محسوس کرتی ہے وہ تو صرف ایک مصرے میں ہی آ سکتا ہے کہ بھر گیا قوم کی رگ رگ میں تفاخر کا سرور. میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام میں ہم دوسرے سیگمنٹ کو شامل کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا اور صوبے کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے چھوٹا مگر معدنی خزانے کی سرزمین. آج بلوچستان کا جو ہے وہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ کہلایا جا رہا ہے. 1028 ارب روپے مالیت کا سرپلس بجٹ. اب سوال یہاں یہ کریں گے کہ کیا یہ بجٹ جو ہے بلوچستان عوام کے لیے کچھ خوشخبریاں لے کر آیا ہے یا کوئی مسائل ہیں اس میں، اور کیا اس سے بلوچستانی عوام کا جو ان کی جو لوگ ہیں ان کا ازالہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. اسی پر ڈیبیٹ ہوگی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں اکانومسٹ ہیں عبدالرحمان. ویلکم کہتے ہیں سر آپ کو. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے موجودہ حکومت کا یہ دوسرا بجٹ ہے، اس میں کیا چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں ایسی کہ اس کو ہم بہتر اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دراصل بات یہ جی کہ بجٹ تو جو دیا ہے آپ نے آج بلوچستان کو بہت اچھا بجٹ ہے. اچھا. لیکن اس کو یوٹیلائز جو ہے نا پراپر طریقے سے کیا جائے اور جو ان کی کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور چونکہ بلوچستان جو ہے وہ ایک ہب ہے، بزنس کمیونٹی کا بن سکتا ہے رہا ہے. اس پہ بہت اگنور کیا گیا ہے. اس پہ زیادہ تر یہی ہوا ہے قبائلی ٹرائبل لوگوں کے آپس میں جھگڑے رہے ہیں، مشکلات رہی ہیں اور بار ہمسایہ ملکوں کی طرف سے انٹرفیئرنس رہی ہے، دہشت گردی رہی ہے، جس سے اس میں معاشی ترقی نہیں ہو سکی. وہاں پہ دیکھیں 5 اسٹار ہوٹل بھی بنے، وہ بھی اتنے کامیاب نہیں ہوئے. وہاں پہ بڑی بڑی میٹنگز کی گئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن اس پہ ان کو کوئی بھی معیشت پہ ان کا کوئی ترقی نہیں ہو سکی. تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر جو اتنا بڑا بجٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں، اگر وہ پراپر یوٹیلائز ہو، کیونکہ اس کی تاریخ میں ہے کہ پہلے پراپر یوٹیلائز نہیں ہوتا رہا. جتنے بھی وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بجٹ کا حصہ انہیں لیا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے، لیکن سننے میں وہ لگا نہیں. لیکن سر گزشتہ مالی سال کے دوران جو ہے ترقیاتی کا بجٹ کا جو ہے 98% جو ہے اس کا جو اجرا کیا گیا تھا اور یقیناً ایک بڑی کامیابی بھی تھی. صوبائی بجٹ سے ترقیاتی کاموں میں کچھ اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا، لیکن پچھلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یوٹیلائز کیا گیا ہے. سو اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس بجٹ میں جو دیہی علاقے ہیں اس میں کیسے توجہ دینی چاہیے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ایجوکیشن اور صحت کے حوالے سے؟ دیکھیں جی اس وقت ملک میں سیاسی تنظیمیں ہیں اور باقاعدہ طور پہ جو وہاں پہ حکومت ہے وہ پیور سیاسی ہے اور ان کے آگے نمائندگان بھی ہیں اور ان کو چاہیے کہ ان کے تھرو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے. ویسے بھی دیکھیں وہاں پہ زیادہ کنٹرول جو ہے وہ ہماری مسلح افواج اس کو پراپر طریقے سے رکھتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے زیر نظر وہاں پہ اگر اس بجٹ کو یوٹیلائز کیا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی، پراپر طور پہ بجٹ صحیح ترقیاتی تنظیموں پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے سر، آپ نے ایک بڑی اچھی نشاندہی کی ہے وہاں پہ. ایک تو ایڈمنسٹریٹیولی وہاں پہ مسائل ہیں کہ وہ بجٹ اس طرح سے یوٹیلائز نہیں ہوتا، دوسرا وہاں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی، ٹرائبل چیفز جو وہاں پر ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو یقیناً یہ بجٹ سے پہلے جو ہے جب بجٹ تیار کیا جا رہا ہوگا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا؟ جی مد نظر تو ہمیشہ رکھا جاتا ہے، لیکن بات یہ جو تنظیمیں جو ہے نا وہ آپس میں ان پہ دراصل کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے انٹرفیئرنس ہے، دہشت گردی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بلوچستان کو کامیاب نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جتنا منرل اینڈ مائنس اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مالا مال کیا ہوا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تک اس کو نہیں نکالنے دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں دشمنوں کے نرغے میں آ کے ان کی
ترغیبات کو دیکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے ہوئے مشکلات ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ابھی تک بلوچستان میں ترقیاتی کام مکمل نہیں ہو سکے. کوشش تو بہت کی جا رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اس کو پایہ تکمیل پہنچانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور کریں گے بھی. ٹھیک ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ ترجمان بلوچستان، ان سے ہماری بات بھی ہوئی تھی شاہدرین صاحب سے کہ ہم ان سے ان سوالوں کو جواب لیں، لیکن ان کا فون ابھی بند جا رہا ہے. سو ہم ذرا بات کر لیں کہ یہ جو ایجوکیشن ہو گیا، یہ جو ہیلتھ کے حوالے سے ہو گئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چاہے دہشت گردی ہے یا نہیں ہے، یا اور جو مسائل ہیں پولیٹیکل جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایشوز ہیں، ان کے علاوہ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اب تعلیم کا شعبہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن بلوچستان حکومت نے اس مسئلے کو ایڈریس تھوڑا کیا ہے اور 3200 بند اسکولوں کو دوبارہ فعال کیا گیا. اس وقت آپ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بڑا ہی پیچھے رہ گیا ہے بلوچستان. تو اس پہ حکومت کو اور کتنا اس ایشو کو دیکھنا چاہیے؟ دراصل بات یہ جی وہاں پہ جو ہے نا ایجوکیشن کا ریٹ وہ بہت کم ہے. 3200 جو کہتے ہیں نا، سننے میں ہے کہ 3200 بھی ابھی وہ فعال نہیں ہوئے، لیکن گنتی میں لائے گئے ہیں کہ فعال کیے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ بیسیکلی وہاں پہ اب دیکھیں ہمارے ملک میں ویسے بھی 61% اس وقت ایجوکیشن کا ریٹ ہے، تو بلوچستان میں تو اس سے زیادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ زیادہ جو ہیں وہ جنگجو قسم کے رہے ہیں، تعلیم کی طرف گئے نہیں، انہیں کوئی لایا بھی نہیں. اور موجودہ حکومت جو ہے اس کے یہ اچھی بات ہے. دیکھیں آج کل جو ہے سب سے پہلی بات تعلیم ہے. تعلیم ہوگی، جہالت ختم ہوگی تو بندہ پھر اچھی بات کی طرف سوچتا ہے. جی اس لیے موجودہ حالات میں جو ہے نا بہت اچھی بات ہے، تعلیم کا نظام کو جتنا اچھا بڑھائیں گے. اور یہ جو دہشت گردی بلوچستان میں، اس سے لڑنے کے لیے تو بہت ضروری ہے ایجوکیشن، بہت ضروری ایجوکیشن ہے. دیکھیں محب وطن لوگ ہیں، لیکن ان کو جب آپ دیکھیں آپ ان بیچاروں کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا، بھوکے ہو جائیں گے، مشکلات ہوں گی. ان میں جو تخریب کار طبقہ ہوگا وہ ان کو ورگلا کر اپنے ساتھ ملا لے گا. اگر ہمارے وہاں پہ ایجوکیشن کا ریٹ ہائی ہوگا، اچھی ہو گئی، انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ لوگ پھر سوچیں گے کہ نہیں ہمارا اپنا ملک ہے، ہم ملک کے ویسے ہی وفادار ہیں، اور اپنے ملک کی معیشت کو بھی ترقی دیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھی خوشحال کریں. ٹھیک ہے سر. اس وقت جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے امن و امان کی صورتحال کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے، پہلے بات جو ہے جس طرح دہشت گردی کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس وقت جو کہ اوپر لیول پہ ہمارے جو ہے نا دہشت گردی کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے. اب دیکھیں دہشت گردی ہر طرف، ہمارے جو 800 کلومیٹر کا بارڈر تو ایران کے ساتھ ہے، اسی طرح وہاں سے انڈیا بھی ہے، اسے چائنا بھی، بہت سے ممالک جو ہیں ان کا وہاں ہمارے ساتھ رجوع ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ تو ہر وقت اسی خواہش میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں ملکی حالات اچھے، نفرت تفریق کا نظام ہو اور لڑائی جھگڑے بنے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جتنے بھی یہاں پہ اس قسم کے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں ہمیشہ ہمارا ہمسایہ ملک بیچ میں انوالو پایا گیا. اور اس کو جب انہوں نے ہماری موجودہ قیادت نے کنٹرول کی ہے، ہم جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بہت حد تک کنٹرول کیا اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سر وہی بات آ جاتی ہے کہ بلوچستان حکومت کا بھی کردار ہونا چاہیے، اس میں بہت ضروری ہے کہ، اور ساتھ بلوچستان حکومت جو ہے وہ جتنے بھی، میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو ٹرائبل چیفز ہیں، کیونکہ وہاں جو دہشت گردی ہے اس کی نوعیت مختلف بھی ہے، ان کو اب لوپ میں لے کے جو ہے، وجہ یہ کہ پیسوں کے، اگر آپ کی پالیسی اچھی نہیں ہوگی، آپ کی حکمت عملی اچھی نہیں ہوگی، آپ میں کوارڈینیشن نہیں ہوگی، تو پھر ایسے بجٹ کا یا ایسے پیسے کا وہ پھر ہمیں نتائج نظر نہیں آتے. سر بلوچستان میں چونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اب جو پھر وہی بات آ جاتی کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا، SIFC میں جو مائنز اینڈ منرلز سیکٹر ہے، اس وقت کانکنی کے جو معدنیات اور کانکنی کے شعبے کی ترقی کے لیے 56 کروڑ 76 لاکھ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ کیونکہ اور بھی بہت زیادہ، کیونکہ جس طرح سے بھی مائنز اینڈ منرلز پر کام کیا جا رہا ہے، اور ریکوڈک بھی ہے اور سینڈک بھی ہے، اور بہت سارے وہاں پہ مائنز ہیں، تو یہ بجٹ کتنا ہیلپ فل ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ بجٹ حقیقی طور پہ وہاں پہ یوٹیلائز ہو جائے، اور وہاں پہ منرل اینڈ مائنز کا سلسلہ جو بیسیکلی جو ہمارے فیلڈ مارشل کی پہلے دن سے ان کی خواہش ہے کہ اس کو کلیئر کرے، اس حوالے سے ہم اس حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں پہ سیاسی گورنمنٹ بنائی گئی ہے وہ اس قدر اچھی ہونی چاہیے، بااختیار ہو
کہ اگر یہ جو انہوں نے فنڈ قائم کیا نا، یہ تو اس فنڈ سے اگر ہماری مائنز وغیرہ وہاں سے معدنیات نکلیں اور اس کی ایکسپورٹ شروع ہے تو ہم تو کئی گنا زیادہ جو ہے اس سے پیسہ ہمارے پاس آئے گا. لیکن اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ جو تخریب کار ہے ہمارے دہشت گرد ہیں ان کا کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ اس چیز کو ساتھ نہیں انہیں اٹھانے دیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ صوبہ بہت ترقی کرے گا اور اس کے منرل جو ہیں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ پرائم بنے منسٹر گا. صاحب بھی انیشیٹو لے رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن کے لیے اور اس کی جو ریکوڈک تک جو اس کا توسیع ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے، اس سے متعلق بھی انہوں نے ایک اجلاس بھی اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی کیا، جس میں انہوں نے 2028 تک ریکوڈک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت کی. اس پروجیکٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی اس میں کوئی شک نہیں، پرائم منسٹر صاحب یا ان کی جو کابینہ ہے، ان کے جو ساتھی ہیں محنت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو حکومت ہے پیپلز پارٹی ہے وہ بھی محنت کر رہی ہے. دونوں دیکھیں اس وقت اب یہ جیسے ان موجودہ حالات میں پوری دنیا میں انہیں جا کے اپنے پاکستان کے مشن کو اجاگر کیا اور یہ بہت بڑی دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا بڑی ابھی جنگ ہوئی اور اللہ کی مہربانی سے پہلی دفعہ ہم نے اس میں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی. نہیں سر، پہلے بھی کر چکے ہم. پہلے دیکھیں نہیں پہلے جنگیں جو ہوئی ہیں نا وہ اور یہ تھوڑی ڈیفرنٹ نوعیت کی تھی. یہ ڈیفرنٹ تھی. اس میں دیکھیں اس میں زیادہ وار جو ہے نا میڈیا کی ہے. آپ دیکھیں نا باقی ملکوں کو یہ بتانا پڑتا ہے، اتحادی بنانا پڑتا ہے. اس وقت ماشاءاللہ آپ کے ساتھ چائنا جیسا ملک، رشیا جیسا ملک یہ بھی آپ کے اتحادی ہیں اور اوپن آئے ہیں. ترکی جیسا ملک اوپن ہے. جو ملک اوپن آئے نا آپ ان کو دیکھیں نا، چائنا نے کتنا بڑا پاکستان کا ساتھ دیا. یہ جنگیں پہلے بھی ہوئی ہیں، پہلے بھی امریکہ کہہ رہا تھا بیری بیڑا آ رہا ہے لیکن آیا نہیں تھا 1965-71 میں، لیکن اب وہ بات نہیں ہے. ٹھیک، چلے بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا. ہم جب بھی بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی محرومیاں ہیں اور جو بیسک نیسیسٹیز وہاں کے لوگوں کے لیے وہ بہت ضروری ہے. ہر بار بجٹ تو آ جاتا ہے لیکن جس طرح کہ ہمارے گیسٹ نے کہا کہ بھئی ایک تو اس کو یوٹیلائز کرنا اور جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا بہت ضروری. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.